لوٹ کر چلا گیا, جھوٹ بول 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 کر ذہن سازی کی, ملک کی عوام کی روٹی روزی تباہ کی, ملک کی معیشت تباہ کی, اس کا ترجمان آج کوئی نہیں ہے. یہاں تک کہ وہ لوگ جو اس کے کہنے پہ دوسروں کو چور کہتے تھے, آج وہی مکروہ چہرے, وہی لوگ جو الزامات لگاتے تھے, لوگوں کی تضحیق کرتے تھے, لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے تھے, لوگوں پہ الزامات لگاتے تھے, بے بنیاد الزامات لگاتے تھے, جھوٹے الزامات لگاتے تھے, وہ آج کہتے ہیں کہ نواز شریف بہت اچھا آدمی تھا اور ملک کی تباہی کا ذمہ دار جنرل باجوہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ توشہ خانہ سے چوری میں نے نہیں کی, میرے ایم ایس سے پوچھیں کیا کیا. وہ کہتے ہیں مجھے کیا پتا 190 ملین پاؤنڈ لفافے میں کیا تھا, مجھے تو کچھ پتا نہیں ہے, میری کابینہ کے سارے افراد سے پوچھیں. یہ وہ شخص ہے جو جھوٹا ہے, دھوکے باز ہے, فراڈیا ہے, ذہنی مریض ہے. اور کل کوئی کہہ رہا تھا, شاید میں نے ہی اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا کہ یہ اس کا مرض جو ہے وہ لا علاج ہے, کیونکہ اس کا مرض جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے, فراڈ کرنا ہے, سازش کرنا ہے, فتنہ مچانا ہے, اور ملک کو جو خود کہتا تھا کہ ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ تمام چیزیں وہ شخص کہہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ, اور یہ تمام چیزوں کی نشاندہی کل شہباز شریف صاحب نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کی کہ تمام ثبوت آ چکے ہیں. وہ ملک سے باہر بیٹھا ٹولہ جو اداروں کے خلاف مہم جوئی کرتا ہے, جنہوں نے لسبیلا کے ہیلی کاپٹر کے شہداء کے خلاف مہم جوئی کی, جنہوں نے آرمی چیف, ڈی جی سی, کبھی ڈی جی آئی, کبھی وزیر اعظم, کبھی انٹیریئر منسٹر, کبھی لا منسٹر, کبھی پنجاب کا وزیر اعلیٰ, ان سب کے خلاف خطرناک سوشل میڈیا کیمپینز کرتے ہیں. اور یہ تمام لوگ اس فورن ایجنٹ, اس جھوٹے, اس فراڈیے کی پراکسیز ہیں. جو کبھی کہتا ہے میرے پہ راکٹ لانچر کے ساتھ حملہ ہونے والا ہے, جو کہتا ہے میرے پہ قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے. کوئی پوچھے کہ تم پہ اگر قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے تو کیا وہ بالٹی رکھنے سے, ڈسٹ بن رکھنے سے, کیا وہ ڈبہ رکھنے سے نہیں ہوگا؟ تم کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ کبھی میرے پہ قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے. پھر پراکسیز کہتے ہیں کہ نہیں, عوام جو ہے وہ اس قسم کی حرکت کر سکتی ہے. میں واضح طور پر کہنا چاہتی ہوں, ایک تو تمام ثبوت اس وقت ایف آئی اے کے پاس موجود ہیں جن کے اوپر کارروائی اور انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. وہ تمام عناصر جو کبھی صحافت کا سہارا لے کر, کبھی فریڈم آف ایکسپریشن کا سہارا لے کر, کبھی اس کی پراکسیز بن کر اس قسم کا خطرناک کھیل کھیلتے ہیں, ان کے خلاف سارے ثبوت آ چکے ہیں. اور میں واضح طور پر کہنا چاہتی ہوں کہ اس قسم کے انسائٹنگ وائلنس, اس قسم کی سٹیٹمنٹس, ان قسم کی حرکتوں سے اگر کسی قسم کا کوئی سیاست دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو اس کا ذمہ دار یہ فورن ایجنٹ ہوگا. اور پھر کہتے ہیں بے شرم آدمی یہ پوچھتا ہے کہ 9 مئی کا فائدہ کس کو ہوا. Instead of making absurd accusations, the question that Shehbaz Sharif needs to answer is who gained the most from the events of 9th May. جس شخص نے منصوبہ بندی کی, ذہن سازی کی, اس کو پلان کیا, اس کو آرکیسٹریٹ کیا, اس کو امپلیمنٹ کیا, اس کی ڈائریکشن دی, وہ پوچھتا ہے 9 مئی کے واقعے سے کس کو فائدہ ہوا. جو پہلے کہتا تھا 9 مئی کا واقعہ میری گرفتاری کا رد عمل ہے, پھر کہتا تھا یہ ایجنسیز کے لوگ تھے, پھر کہتا تھا ایسے رد عمل تو آئے گا. وہ پوچھتا ہے کہ 9 مئی کے واقعے جس میں شہداء کی یادگاروں کو جلایا, جس میں وردیوں کو نیچے پھینک کر ٹھڈے مارے, جس میں شہداء کے ایمبلمس کو توڑ کر پھینکا گیا, جس میں ایمبولینسز جلائی گئی, مسجدیں جلائی گئی, اسکول جلائے گئے, ریڈیو پاکستان جلایا گیا, وہ کہتا ہے 9 مئی کے واقعے کا کس کو فائدہ ہوا ہے؟ 9 مئی کے واقعے کا فائدہ پاکستان کے دشمن کو ہوا ہے, اور اس سازش کو ناکام بنانے کا فائدہ پاکستان کی عوام کو ہوا ہے, پاکستان کو ہوا ہے. اور تمہاری یہ اوڈیسٹی کہ تم پوچھو کہ 9 مئی کا واقعہ تم جیسا سازشی, تم جیسا دھبا سیاست کے اوپر جو عوام کے چند نوجوانوں کے ٹولے کو اکساتا ہے, انسائٹ کرتا ہے, انسٹیگیٹ کرتا ہے وائلنس, جو دہشت گردی کا سبق دیتا ہے,
وہ پوچھتا ہے 9 مئی کے واقعے کا کس کو فائدہ ہوا ہے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے. اور پھر the humiliating way in which I was abducted from the Islamabad High Court, as if I was some criminal, as if I was some criminal. My lawyers and IHC staff was also beaten up, has been declared completely unconstitutional and illegal by Supreme Court. As if تم واحد شخص ہو پاکستان کی سیاست میں جس نے ہر جرم کیا ہے اور تمہیں پتا ہے. اسی لیے بالٹی ڈبہ اور ڈسٹ بن رکھ کے آتے ہو عدالت میں, اسی لیے ہر عدالت میں پھرتے ہو, چکر لگاتے ہو کہ میرے سے سوال تم نہیں پوچھ سکتے. 2014 کا کیس فورن فنڈنگ کا آج تک جواب اس لیے نہیں دیتے کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ تم نے انلیگل فورن فنڈنگ کی ہے اور تم اس کے مجرم ہو. ایز اف کی بات کرتے ہو, ایز اف تم قوم کے مجرم ہو, تم شہدا کے مجرم ہو, تم شہدا کی فیملیز کے مجرم ہو, تم توشہ خانہ چور ہو, تم گھڑی چور ہو, تم نے 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ ڈالا ہے, تم نے ملک کے اندر نفرت, انتشار, فساد اور فتنہ پھیلانے کے تم مجرم ہو. تم پوچھتے ہو ایز اف آئی ایم اے کرمنل. ہر وہ جرم, ہر وہ الزام جو تم نے دوسروں پر لگایا جھوٹ بول بول کر, اس کے مجرم تم ہو. اور جو مجرم ہوتا ہے, جو جھوٹا ہوتا ہے, وہ صرف جواب نہیں دیتا. اور اس کے بعد تم کہتے ہو کہ تمہارے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہوئی ہے جیسے تم کوئی مجرم ہو. زیادتی میں تمہیں بتاتی ہوں کیا ہوتی ہے. زیادتی ہوتی ہے 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو پینما کا سہارا لے کر اقامہ بنا کر اس کو اس کی بیٹی کے ساتھ جیل میں ڈال دو, اسے گدا نہ دو, اسے چادر نہ دو, اسے دوائی نہ دو, اسے ڈاکٹر کی ایکسس نہ دو, اور باہر امریکہ میں کھڑے ہو کر کہو کہ میں واپس جا کے اس کا اے سی اتاروں گا, میں اس کا ہیٹر اتاروں گا. اور اس کے بعد تم اس کی بیٹی کو ساتھ والے سزائے موت کی چکی میں رکھو والد کے ساتھ, اور تم کو پتا تھا کہ تم جھوٹا الزام لگا رہے ہو اس کے اوپر. اس کے بعد تم شہباز شریف صاحب کو, اپوزیشن لیڈر کو, اپنی فرنٹ 2 روز کے ساتھ سزائے موت کی چکیوں میں رکھو. کبھی صاف پانی میں بلاؤ تو آشیانہ میں گرفتار کرو, ان کی بیٹیوں کے گھروں میں ریڈ کرو, ان سول کپڑوں پہنا کر عدالتوں میں ان کو دھکے مرواؤ. زیادتی تمہارے ساتھ ابھی ہوا کیا ہے؟ اور اس کے بعد تم مریم نواز شریف کو, جب وہ نواز شریف صاحب سے جیل میں ملنے آئے, ان کو تم دوبارہ گرفتار کرو, ان کو نیب کی کسٹڈی میں دو, وہاں ان کے کمرے میں کیمرے لگا کر اپنے موبائل فون پر ان کی ویڈیوز دیکھو. تمہیں کیا پتا زیادتی کیا ہوتی ہے اور کسی کی بیٹیاں, بہنیں اور بچیاں کیا ہوتی ہیں؟ تمہیں کیا پتا کہ ہیوملیٹنگ اور انسلٹنگ وے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم باوقار لوگ تھے, ہمیں پتا تھا ہم نے کوئی جرم نہیں کیا, اس لیے ہم نے واویلا نہیں مچایا, اس لیے ہم نے ڈبے, کنستر, ڈسٹ بنس اور بالٹیاں رکھ کے عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے, سر اونچا کر کے ہر عدالت میں پیش ہوئے. حمزہ شہباز کو تم نے 2 سال جیل میں رکھا, اس کی بیٹی سے نہیں ملنے دیا, اس کی فیملی سے نہیں ملنے دیا, اس کو کسی قسم کے پہلے وکلا کی ایکسس نہیں دی, جب وکلا کی ایکسس دی تو اس کے بعد سزائے موت کی چکی میں شفٹ کر دیا. تمہیں کیا پتا زیادتی کیا ہوتی ہے؟ رانا ثناء اللہ پہ قسمیں کھا کھا کے, اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر تم نے ان کے اوپر جرم ثابت کرنے کی, جھوٹا الزام لگا کر اور جرم ثابت کرنے کی کوشش کی, ان کے سیل میں کیڑیاں پھینکی, ان کو سزائے موت کی چکی میں رکھا, ان کو ان کی آنکھ اس وقت آپریشن ہونا تھا, اس ڈاکٹر تک ایکسس نہیں دی, ان کی شوگر کی دوائی کی ایکسس نہیں دی. شہباز شریف کو جیل میں رکھ کر کہتا تھا نماز پڑھنے کے لیے کرسی نہیں دینی, دوائی نہیں دینی, ڈاکٹر کی ایکسس نہیں دینی, میڈیکل رپورٹس کی ایکسس نہیں دینی. تمہیں کیا پتا زیادتی کیا ہوتی ہے؟ خواجہ آصف کو جیل میں رکھا, کہا ٹھنڈ تھی اور کہا اس کو کمبل نہیں دینا, رات کو اس کو چادر نہیں دینی, اس کے کمرے سے ہیٹر اٹھانا ہے. تمہیں کیا پتا زیادتی کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کی بیٹیوں کو جیلوں میں, بہنوں کو, زرداری صاحب کی بہن کو فریال تالپور کو عید والے دن ہسپتال سے گھسیٹ کر جیل میں ڈالا. اس وقت تمہیں ہیوملیشن اور انسلٹنگ وے یاد نہیں آئے؟ اس وقت تمہیں ہیومن رائٹس یاد نہیں آئے؟ اور تم اگر, اور ایک لمبی فہرست ہے, شاہد خقان, احسن اقبال, میں کس کس کا نام لوں, خواجہ سعد رفیق, سلمان رفیق, ایک لمبی فہرست ہے. تم کہتے ہو ہیوملیٹنگ وے. تمہیں عزت دار طریقے سے, جب عدالت کے وارنٹ کے اوپر تمہیں عزت دار طریقے سے زمان پاک میں تمہیں وارنٹ دیے, تم نے کیا کیا؟
تم نے رینجرز اور پولیس والوں پر پیٹرول بم پھلوائے جس کی تربیت تم زمان پاک کے اندر نوجوانوں اور خواتین کو دے رہے تھے. جب تمہارے ہاتھ میں جا کے وارنٹ دیا تو تم نے کہا اٹیک, اور جس کی تم مہینے سے تربیت دے رہے تھے, اس کی پلاننگ کر رہے تھے, تم نے زمان پاک میں پیٹرول بمز کے ذریعے رینجرز اور پولیس والوں کے سر پڑوائے, ان کی گاڑیاں توڑوائیں, ان کو پیٹرول بم سے ان کا استقبال کیا. تم کہتے ہو ابڈکٹ کیا گیا تمہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے. مجرموں کو پھر ایسے ہی ابڈکٹ کیا جاتا ہے جو قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں اور قانون سے بھاگ رہے ہوتے ہیں, اور یہ ہم نے نہیں کیا, یہ عدالتی آرڈر تھا. خواتین کو, بچوں کو, بہنوں کو زمان پاک کے باہر ڈھال بنا کر تم خود بلوں میں اور چارپائی کے نیچے گھسے رہے. لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کر کے آج تم کہتے ہو کہ ابڈکٹڈ اور ہیوملیشن ہوئی تھی, اور پھر کہتے ہو کہ سپریم کورٹ نے اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا. سپریم کورٹ نے انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر نہیں کیا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس گرفتاری کو کانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا تھا. پھر سپریم کورٹ کے اندر اس بینچ نے, جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے تھے, جنہوں نے پہلی دفعہ کسی مجرم کو ججز کے کوریڈور سے گزروایا تھا اور پچھلے گیٹ سے وی آئی پی گاڑی میں لے کر آئے تھے, اور جب وہ مجرم کٹہرے میں آیا جو شہداء کے یادگاریں جلا کر گیا تھا, اسکول, ہسپتال, ایمبولینسز جلا کے گیا تھا, مسجدیں جلا کر گیا تھا, میٹرو اسٹیشن جلا کے گیا تھا, اس کو کہا تھا گڈ ٹو سی یو اینڈ وشنگ یو گڈ لک. یہ سپریم کورٹ نے نہیں کہا تھا, یہ انہوں نے کہا تھا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 دن پہلے تمہاری گرفتاری کو کانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا تھا. تم کہتے ہو کہ اچھا, اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو منی لانڈررز ہیں ان کی جو منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے وہ جلد جلد ثابت آ جائے گی. او بھائی 2011 سے یہ کہنا شروع کیا تم نے, 4 سال اس کرسی پہ مسلط رہے, تمام ریاست کی طاقت کو استعمال کیا, تمام لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہے, تمام لوگوں کے اوپر کیسز چلائے ہیں, تمام حکومتی ریکارڈ تمہارے پاس تھا. این سی اے کو تم نے اپروچ کیا, یہاں لا کر تم نے این سی اے کے لوگوں کو نیب کی جو کسٹڈی تھی وہاں اپروور سے ملوایا, جھوٹے اپروور سے ملوایا. اس کے بعد این سی اے کو تم نے اپروچ کیا, این سی اے نے کہا کوئی کرپشن, کوئی کک بیک, کوئی منی لانڈرنگ, کسی قسم کا کوئی شائبہ نہیں. وہ ڈیوڈ روز نے معافی مانگ لی ڈیلی میل نے کہ ہمیں بلایا تھا وزیر اعظم ہاؤس کے اندر اور کہا تھا یہ سارے چور ہیں, ڈیفٹ کی فنڈنگ کو کنٹروورشل کیا, اور اس کے بعد کہا انہوں نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی. تمام کیسز جو تم نے بنوائے تمہارے دور حکومت نے عدالتوں پہ میرٹس کے اوپر بیل دی. تو پھر کون سی منی لانڈرنگ؟ اگر منی لانڈرنگ کی تھی نواز شریف نے کی تھی, شہباز شریف نے کی تھی, مسلم لیگ نون کی قیادت جس کو تم نے جیلوں میں ڈالا تھا, تو پھر یہ جو اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کا ذکر کرتے ہو اس کو ثابت کیوں نہیں کیا؟ آج نیب کے پروسیکیوٹر کھڑے ہوتے ہیں, نیب کے وکلا کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. مریم نواز کے کیس میں جو جج صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آج تک کوئی ثبوت, کاغذ کا ٹکڑا عدالت کو نہیں دیا گیا جس میں جرم ثابت ہو. تو تم کیا آپ سمجھتے ہو کہ تم پاگل ہو تو سارا پاکستان پاگل ہے, کہ تم پاگل بنا لو گے؟ پاگل ہمیشہ کہتا ہے میں پاگل نہیں ہوں, اور یہی مسئلہ اس کا ہے. پھر کہتے ہو کہ یہ غلط ٹویٹ کیا شہباز شریف نے. یہ تمہارے لوگ, تمہاری پراکسیز کیا باتیں کرتی ہیں کہ عمران خان پہ تشدد کر کے گرفتار کرنے کی اطلاعات ہیں, عمران خان کے کسٹڈی کے اندر سر توڑنے کی, سر پہ ڈنڈے مارنے کی اطلاعات ہیں, رہائش گاہ پر پولیس کا حملہ, کارکن ملازمین پر تشدد اور اسلحے کی برآمدی کے بعد ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کرنا اور حکومت ان کو قتل کرنا چاہتی ہے. یہ شہریار افریدی صاحب ہیں جو قسمیں کھاتے تھے رانا ثناء اللہ کے اوپر کیس کی. اس کے بعد عمران خان دوران گرفتاری پر تشدد اور ان پہ سر پہ ڈنڈے مارنے کی اطلاعات ہیں. عمران خان کے اوپر ہائی کورٹ کے احاطے میں تشدد اور امپورٹڈ حکومت کی طرف سے ان کو مارنے کی اطلاعات ہیں. پولیس کا زمان پاک میں حملہ, گھس کر عمران خان کی گاڑی پر شیلنگ اور راکٹ لانچر سے حملہ کرنے کی اطلاعات ہیں. پھر اس کے بعد جو مراد سعید صاحب کی ایک آڈیو لیکس بھی آئی تھی, بڑی فیمس ہے, جس میں انہوں نے ان کے اوپر حملہ کرنے کی تمام باتیں کی تھیں, اور یہ تمام چیزیں کہ
ان پر تشدد، قاتلانہ حملہ، ان پہ توپ سے حملہ، ان پہ راکٹ لانچر پہ حملہ، فلانا افسر مجھے مارنا چاہتا ہے، فلانا افسر میرے پہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، مجھے کسٹڈی کے اندر زہر دے دیں گے، مجھے مار دیں گے. لیکن کہانی مختصر ڈبہ، بالٹی اور ڈسٹ بن. بھئی تم اگر تمہارے پاس جواب ہیں تو عدالتوں میں کیا تم پھرتے ہو کہ مجھ سے جواب نہ مانگو؟ یہ عدالت کی جورسڈکشن نہیں ہے، اس عدالت کی جورسڈکشن نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کا کیس واپس کر دیا تھا، پھر دوبارہ اس کو واپس بھیج دیا ہے. وہ بھئی اگر تمہارے پاس توشہ خانہ کا، تمہارے پاس فورن فنڈنگ کا، تمہارے پاس 190 ملین کا، تمہارے پاس گھڑی چوری کا، تمہارے پاس قادر ٹرسٹ کا، اگر تمہارے کے پاس یہ سارے جوابات ہیں تو پھر بالٹی ڈبہ پہننے کی ضرورت کیا؟ جاؤ روزانہ کی بنیاد پر عدالت میں جاؤ، جواب دو اپنی بیگم کے ساتھ. اگر 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم اپنی بیٹی کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر پیش ہو سکتا تھا، اگر اپوزیشن لیڈر 2 دفعہ گرفتار ہو کر انویسٹیگیٹ ہو کر میرٹ کے اوپر بیل لگ کر جواب دے کر سرخرو ہو کر آ سکتا ہے تو تم کیوں نہیں جواب دیتے؟ آپ کو گرفتار کرتے ہیں تو ہیومیلیشن ہو جاتی ہے، آپ کو گرفتار کرتے ہیں تو وہ فریڈم آف ایکسپریشن خطرے میں پڑ جاتا ہے، آپ کو گرفتار کرتے ہیں تو ہیومن رائٹس خطرے میں پڑ جاتا ہے. اور یہ تمام مہم جوئی جو انٹرنیشنل ورلڈ اور فورن میڈیا کو تو آرام آ گیا، ان کو تو پتہ چل گیا کہ ایک انٹرویو میں ایک بات ہوتی ہے، دوسرے انٹرویو میں دوسری بات ہوتی ہے، تیسرے انٹرویو میں تیسری بات ہوتی ہے. ان اینکرز کی اپنی کریڈیبلٹی ایٹ کوسچن ہوگی، انہوں نے کہا اس بندے سے اب انٹرویو نہیں لینا. اب جو بار لابسٹ انگیج کیے ہوئے، اب جو بار اچھا پھر کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ اور میرے درمیان شہباز شریف دوری پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. میں پاگل نہ کہوں، میں کیا کہوں، مجھے اب دکھ ہوتا ہے یہ بات کرتے ہوئے. بھئی تم نے 9 مئی کا واقعہ کیا، تم نے جی ایچ کیو پر حملہ کروایا، تم نے شہداء کی یادگاریں توڑوائیں، ان کو توڑا، ان پہ ڈنڈے برسائے، جوانوں کی وردیوں کو نیچے پھینکا، مسجدیں جلائیں، ہسپتال جلائے، جنا ہاؤس چلایا، جنا ہاؤس پہ حملہ کر دیا، تم نے ریڈیو پاکستان جلا دیا. پھر اس کے بعد تم نے جو گفتگو کی کہ مجھ پہ فلانا حملہ کرنا چاہتا ہے، مجھ پہ فلانے نے قاتلانہ، تو یہ تمہارے اعمال ہیں جو تمہارے روز سامنے آتے ہیں، کیونکہ تم نے صرف اور صرف ڈیفلیکٹ کرنا ہے کہ میں نے جواب نہیں دینا، میں نے نہیں جواب دینا اپنی چوری کا، اپنی کرپشن کا، اپنے جو میں نے 4 سال نالائکی نااہلی میں نے کی ہے اس کا میں نے کوئی جواب نہیں دینا. میں نے 190 ملین ہڑپ کر لیا ہے، میں نے خانہ کعبہ کے عکس والی گھڑی بیچ دی ہے، میں نے توشہ خانہ کے اندر ڈیکلیریشنز نہیں کی، میں نے تحفے لے لیے ڈکلیئر کیے بغیر ان کو بیچ دیا، میں نے القادر ٹرسٹ کا پیسہ ہڑپ کر لیا، میں نے وہ جو تھا فورن ایجنٹ میں ہوں، سب کچھ ہوں، جواب میں نے نہیں دینا. اور میری بڑی ہیومیلیشن ہو گئی اور میری ساتھ بڑی انسلٹنگ ہو گئی. کیوں ہو گئی ہے؟ جواب تو آپ کو دینا پڑے گا. دوسری رہی بات کہ یہ چہرے بدلتے رہتے ہیں، یہ چہرے بدلتے بھی رہیں گے، کیونکہ ایک پوری سوچی سمجھی سازش کے تحت چند ٹولوں کو باہر بٹھایا ہوا ہے، جو انٹرنیشنل فورن فنڈنگ کے سے جو پیسہ آیا اس کے لابسٹ کو انگیج کر کے وہاں مہم چلا رہے ہیں. کچھ لوگوں کو بلوں میں چھپایا ہوا ہے کہ تم نے باہر نہیں نکلنا، تم نے وہاں بیٹھ کے صرف ٹویٹ کرنے ہیں اور صرف وہ کرنا ہے، باقی ترجمانی کرنے کے لیے ٹویٹر ہینڈل موجود ہے. اور اس کے بعد یہ گفتگو کر کے کہ جی سب چور ہیں، یہ پرانی ہو گئی باتیں. اب ملک ترقی کی طرف جو آپ کا تباہ کی بھی ملک کے ساتھ تباہی تھی، اب وہ واپس ریورس ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آپ کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور احتساب کا جو ڈرامہ آپ نے رچایا تھا وہ ریسیٹ ہو رہا ہے. جو عدالتوں کے اندر سے فیصلے آ رہے ہیں، جو آپ کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے عدالتوں کے اندر سے فیصلے آئے، میرٹ کی بنیاد پر آئے، کوئی ایسی بیلیں نہیں ہوئی ہوئی، وہ میرٹ کی بنیاد پر شہباز شریف کی بیل ہوئی ہوئی ہے، وہ میرٹ کی بنیاد پر پاکستان مسلم لیگ نون کی ساری قیادت کی بیل ہوئی ہے، مریم نواز کی میرٹ کے اوپر بیل ہوئی ہوئی ہے. اس لیے یہ جو تماشا ہے اس کو آپ ختم کریں. اور بات رہی تمہارے گفتگو کی، تو اب پاکستان کی عوام کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ ملک دشمنی کس نے کی. ملک کے ساتھ یہ تمام سازشیں گھڑ کر ملک کی معیشت کے خلاف، عوام کی روزی روٹی کے خلاف، روزگار کے خلاف، بزنس کمیونٹی کے خلاف، کسان کے خلاف، یہ IMF کے پروگرام کے ذریعے جو ملک کی معیشت کے ساتھ سازش کی گئی، یہ تمام چیزیں سوچی سمجھی ایک ذہن سازی کا نتیجہ تھیں. اور وہ اب پاکستان کے سامنے
آ چکی ہیں اور اب خود گواہی دے رہے ہیں. حامد خان صاحب گواہی دے رہے ہیں نواز شریف بے قصور تھا. شہزاد اکبر صاحب گواہی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ نواز شریف صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, سارا کام تباہ کیا ہے جنرل باجوہ نے. آج وہ بھی سوچتے ہوں گے کیا لوگ تھے یہ کیا میں کرتا رہا ہوں, یہ کیا ہوتا رہا ہے. اور یہ تمام اور جو چیزیں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر صرف میں پاکستان کی عوام کو بتانے کے لیے کہ جو جرم جس جرم کا خود لوگوں پر الزام لگاتے تھے ان سب چیزوں کے مجرم خود ہیں. بلکہ آج تک کسی سیاسی جماعت پر شہداء کی یادگاروں کو توڑنے کا, ان کی بے حرمتی کرنے کا اور شہداء کی ایمبلمز کی بے حرمتی کرنے کا کوئی مجرم سیاسی جماعت سے نہیں ہے سوائے اس فورن ایجنٹ کے. عوام کی روٹی روزی کا مجرم, عوام کی ترقی کو روکنے کا مجرم, دوبارہ سے لوڈ شیڈنگ لانے کا مجرم, دوبارہ سے ملک کی اندر دہشت گردی لانے کا مجرم, دوبارہ سے معیشت کو تباہ کرنے کا مجرم, پولیس اور رینجر کے سر پھاڑنے کا مجرم, پیٹرول بمز کی تربیت آج تک کسی سیاسی جماعت نے, میں نے سیاست میں پہلی دفعہ پیٹرول بمز کا نام سنا ہے کہ کوئی پیٹرول بم بھی چیز ہوتی ہے جس سے آپ بقول ان کے سیاسی احتجاج کرتے ہیں اور پولیس والوں کا سر توڑتے ہیں اور بچوں اور بیٹیوں اور بہنوں کو ڈھال بناتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اور ان تمام چیزوں کی نشاندہی جو ہے وہ کل پرائم منسٹر نے کی ہے کہ یہ ایک جو آدمی اس میں ملوث ہے اس کے ساتھ قانون کے مطابق نپٹا جائے گا. اور پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی, لیکن جو جان بوجھ کر اس مہم کا حصہ ہیں اور جن کے شواہد آ چکے ہیں اور جو یہ روز ایک نیا نیریٹو گھڑتے ہیں اور اس کے اوپر ایک مہم چلانا شروع کر دیتے ہیں, ان سب کا جو علاج ہے وہ قانون کے مطابق ہوگا. جی صالح ظفر صاحب, میڈم یہ ابھی آپ نے بتایا کہ ایف آئی اے نے انویسٹیگیشنز مکمل کر لی ہیں اور ایک بندہ جس کو ماسٹر مائنڈ ڈکلیئر کیا ہوا ہے آپ نے کئی ہفتوں سے, اس کی گرفتاری ابھی دوبارہ کیوں نہیں عمل میں آ رہی؟ کیا آپ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ یہ وقت جو ہے یہ کیئر ٹیکرز کے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اریسٹ نہیں کیا جا رہا؟ دوسرا یہ ہے کہ پرسوں موصوف نے یہ کہا کہ مئی 9 کو پیلٹ گن استعمال ہوئی ہے, کیا آپ اس کی تصدیق کرتی ہیں؟ اور اس کے علاوہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ جب سپریم کورٹ نے ان کو بتایا کہ یہ واقعات ہوئے ہیں تو میں نے اس کی وہی مذمت کر دی تھی, کیا یہ درست ہے؟ پہلی بات یہ کہ جو آپ نے کہا کہ تمام ثبوت آ چکے ہیں, آپ نے دیکھا کہ توشہ خانہ کا تو ٹرائل شروع ہو چکا ہے اور 9 مئی کا جو انویسٹیگیشن ہے وہ آلریڈی ان پروسیس ہے. اور ہم نے اگر صالح ظفر صاحب ان کو گرفتار کرنا ہوتا کسی سیاسی بنیاد کے اوپر تو ہم جب 12 اپریل کو وزیر اعظم نے اوتھ اٹھایا تھا جو انہوں نے کام کیا تھا تو ہم اسی مہینے ان کو گرفتار کر لیتے. ہمارے پاس نیب کا وہی قانون موجود تھا, ہمارے پاس وہی ریاست کی طاقت موجود تھی, ہمارے پاس وہی ادارے موجود تھے تو ہم ان کو گرفتار کر سکتے تھے. لیکن ہم نے قانون کے مطابق انویسٹیگیشنز کرائیں, قانون کے مطابق انویسٹیگیٹنگ اداروں نے وہ ثبوت اکٹھے کیے اور اس کے بعد قانون کا ایک عمل تھا جس نے اپنا راستہ لیا اور جس کے مطابق ان کا ریفرنس جمع ہو کے ان کا ٹرائل جو ہے اب آپ کا سامنے ہے وہ شروع ہو چکا ہے. تو ہمارا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا, لیکن یہ اس قسم کا تاثر ضرور دیتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں. 9 مئی کے واقعے کا ماسٹر مائنڈ یہ فورن ایجنٹ ہے اور 9 مئی کے خالی ماسٹر مائنڈ نہیں ہے, یہ ماسٹر مائنڈ ہے جس نے ایگزیکیوٹ کیا ہے, جس نے پلان کیا ہے, جس نے امپلیمنٹ کیا ہے, جس نے ڈائریکشنز دیے ہیں, جس نے ڈائریکشنز دے کر تمام لوگوں کو ان چند ٹولے کو جگہ جگہ کے اوپر پلانٹ کر کے ان کو یہ تمام چیزیں امپلیمنٹ کرنے کی ڈائریکشنز دی ہیں. آرکیسٹریٹ کیا ہے انہوں نے, انسائٹ کرنے کی, انسٹیگیٹ کرنے کی وائلنس کو اور تشدد کو. اور اگر وہاں پیٹرول بمز چلے ہیں, اگر وہاں ڈنڈے سوٹے چلے ہیں, اگر وہاں پیلٹ گنز چلی ہیں, اگر وہاں گلیلیں چلی ہیں, اگر وہاں پتھر چلے ہیں تو وہ بالکل ان کو پتہ ہوگا جو یہ بیانات دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے لوگوں کو دی تھی اور یہ سارا فساد کرنے کی زمان پاک کے اندر تربیت ہوتی تھی. تو یہ وہ خود ہی کہتے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کنڈیم کر لیا تھا, پہلے انہوں نے کہا کہ اگر مجھے گرفتار کیا تو اپنے اپنے مورچے سنبھال لو, اور ایک ویڈیو میسج دیا آتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کہ اگر مجھے گرفتار کیا تو پھر اس کا رد عمل آئے گا. اس کے بعد ان کی گرفتاری ہوئی جو کلمینیٹ ہوئی 9 مئی کے واقعے کے اندر. وہ سیاہ دن وہ جس پہ ہر ضمیر رکھنے والا شخص جو ہے وہ دکھی ہے.
پھر وہ 9 مئی کا واقعہ ہوا. اس 9 مئی کے واقعے سے ڈر کر کہ میں تو پکڑا گیا ہوں تو کہ میں معذرت کرتا ہوں. پھر اسی معذرت کی سانس میں یہ کہا گیا کہ ایسا رد عمل تو پھر آئے گا. اور پھر اگلے دن دوبارہ سے کہا کہ میں نہیں تھا 9 مئی کے دن, یہ ایجنسیوں کے لوگ تھے, یہ سویلین کپڑوں میں ایجنسیوں کے لوگ تھے. اور اس کے بعد فوری طور پر اگلے دن یہ کہہ دیا کہ ہاں اگر مجھے گرفتار کیا تو پھر ایسا ہی رد عمل آئے گا. عباس کیانی صاحب, میں یہ بتائیں کہ آرمی چیف کے خلاف سوشل میڈیا پر قاتلانہ حملے کی جو مہم ہے وہ کس نے چلائی ہے؟ کیا آپ ان کرداروں کے نام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ کرداروں کے نام ایک نہیں ہے یا دو نہیں ہے, یہ پراکسیز ہیں. اور یہ ان کا اندر سے وہ جو ملک دشمنی کا عنصر ہے وہ روز اس کو ایک نئی وہ ملتی ہے جب ان کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ ان کو حکم دیتا ہے کہ آج تم نے اس چیز پر بات کرنی ہے. اور یہی وہ وزیر اعظم کی بات ہے کہ اس قسم کی کوئی جو مہم چلائی جا رہی ہے, اول تو یہ امپاسبل بات ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ سرزد ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کا جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, جو حکومت پاکستان ہے, جو ریاست ہے, ان کو اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا آتی ہے. اور لیکن جو مہم جوئی ہو رہی ہے اس کے عناصر جو ہیں وہ پاک قوم کے سامنے آ چکے ہیں. اور وہ کبھی فریڈم آف ایکسپریشن سے, کبھی وہ ہیومن رائٹ سے, کبھی وہ اظہار آزادی سے, یہ تمام چیزیں کا سہارا لیتے ہوئے, لبادہ اوڑھتے ہوئے یہ ساری مہم چلاتے ہیں جن کو بالکل سپیئر نہیں کیا جائے گا. اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے کہ اس قسم کی گھٹیا, مذموم اور شر انگیز شیطانی ٹولہ جس قسم کی مہم کر رہا ہے. پہلے وہ مہم کر رہا تھا لسبیلا کے ہیلی کاپٹر کے شہداء کے خلاف, پھر وہ مہم کر رہا تھا عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہو جائے گا, وہ مہم کر رہا تھا پہلے, پھر وہ سائفر کی سٹوری میں آ گیا, پھر وہ 25 مئی کی سٹوری میں آ گیا, پھر وہ زمان پاک کے آپریشن کے اندر وہی ٹولہ آ گیا, اس کے بعد وہ 9 مئی کا حصہ بن گیا. یہ پورا تسلسل ہے. اور اس تسلسل کو ان کو تکلیف اس بات کی ہے, یہ جو ٹویٹیں کرتے ہیں, کہ یہ تمام چیزیں عوام کے سامنے بھی آ جاتی ہیں اور ناکام بھی ہو جاتی ہیں. اظہر فاروق صاحب, میڈم یہ بتائیں کہ جو اظہر بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ دبئی میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں تمام کافی غصے میں ہیں. ایک تو ان کو اعتماد میں کیوں نہیں دیا گیا, دوسرا کیا انتخابات کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر لیا گیا کہ اپنے ٹائم پر ہوں گے جو؟ دیکھیں بالکل پرائم منسٹر صاحب یہ کیٹیگورکلی اناؤنس کر چکے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اپنی آئینی مدت ختم ہوتے ہی یہ حکومت ختم ہو جائے گی, جو آئین کی روح بھی ہے, آئین کہتا بھی ہے اور پاکستان کا قانون بھی ہے. لیکن جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ نے بات کی, اس بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں ہے کیونکہ میں نے ذرائع سے کل خبر ضرور سنی تھی ایسی, لیکن مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. یہ مجھے پتہ ہے کہ شام کو مولانا صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم سے ملاقات کر رہے ہیں. میڈم سوشل میڈیا پہ اندرون ملک کو جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کے خلاف تو کارروائی ہوئی, اب جو بیرون ملک کی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کیا کوئی ایسا لا موجود ہے کہ ان حکومتوں سے رابطہ کیا جائے تاکہ ان لوگوں کے خلاف؟ ان حکومتوں سے آپ نے دیکھا کہ ایک خبر آئی ہے کہ جنہوں نے پاکستانی ہائی کمیشن یو کے اوپر حملہ کیا تھا, یہ 9 مئی کے جو شیطانی عناصر تھے, تو وہاں یو کے کی پولیس نے ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دیا ہے اور وہاں قانون کے مطابق ان کے خلاف انکوائری اور انویسٹیگیشن ہوگی. تمام قوانین جو موجود ہیں پی ٹی اے کے اندر بھی موجود ہیں, ایف آئی اے کے اندر بھی موجود ہیں, اور انہی کو قوانین کو دیکھتے ہوئے یہ کوئی قانون, یہ کوئی ریاست, یہ کوئی ملک اجازت نہیں دیتا کہ آپ باہر بیٹھ کر اپنے ہی ملک کے خلاف, اور یہی وہ عناصر تھے. آپ کو یاد ہوگا جس وقت آئی ایم ایف کا معاہدہ قریب آنے لگتا تھا تو یہی اسپوکس پرسن اور ماؤتھ پیسز جو پراکسیز ہیں اس فورن ایجنٹ کی, وہ بولنا شروع کر دیتے تھے. اب آئی ایم ایف کا معاہدہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وزیر خزانہ اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی پوری جو ایک ویژن کے مطابق, ایک اسٹریٹجی کے مطابق وہ ہو چکا ہے. اب جی ایس پی پلس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. پھر جی کہ بڑا تاج پہنائے ان کو کہ آئی ایم ایف ان کو ملنے آ رہا ہے. یہ وہ لوگ جشن منا رہے تھے جو کہتے تھا کہ میں کیا کر لوں گا, خودکشی کر لوں گا اور میں آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا. یہ سیاسی بے روزگار, سیاسی یتیم, جن کی سیاسی دہشت گردی پاکستان کی عوام کے سامنے یہ چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں, وہ اب یہ پاگل پن کی باتیں کرتے ہیں. اور یہ میں نے کہا ہے کہ یہ ان کا جو علاج ہے, جو ان کا مرض ہے, وہ کسی پاگل خانے میں ہو سکتا ہے. اور یہ ان کا جو جھوٹ بولنے کا, فساد کرنے کا, سازش کرنے کا, فتنہ مچانے کا, فراڈ کرنے کا, جو غلط بیانی کرنے کا مرض ہے, یہ لا علاج ہی رہے گا.
हाजी सनाउल्लाह साहब, इधर भी ले लें एक शर्त, मैडम हाजी सनाउल्लाह साहब, चले चले करने दें। आपने जिस तरह अभी सारी इमरान खान के हवाले से आपने गुफ्तगू की मैडम, जी जी मैंने सारी गुफ्तगू की, मैं आपकी बात सुन नहीं वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मैडम सबसे बड़ी मतलब जो बदकिस्मती कह रहे हैं कि जो आवाम जो कौम जो है वो मतलब ये सारी चीज़ें सुन रही है, सारा मुल्क बर्दाश्त भी कर रही है, मगर आप उनके लिए क्या मतलब सॉफ्ट कॉर्नर रखें जो बेरोजगारी और महंगाई और रोड शेडिंग और ये सारे ये भी तो मेरा ख्याल है आज सुते उठे हो, लेकिन मैं दस दिन नहीं हूँ। नहीं मुझे लग रहा है कि आप ये देखें कि पिछले 14 माह 15 माह के अंदर वो मईशत जो ये फॉरेन एजेंट तबाह करके गए थे, वो मईशत जिसमें आवाम को IMF की सख्त शराइत पर दस्तखत करके उसको वायलेट करके उसकी खिलाफ वर्जी करके प्रोग्राम को सस्पेंड करके गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आते ही उसकी रीनिगोशिएशन, उसकी बहाली के ऊपर निगोशिएट करना शुरू किया, सख्त फैसले लिए, जहाँ जहाँ सख्त फैसले लिए, पेट्रोल महंगा किया तो आम आदमी के लिए, गरीब आवाम के लिए पेट्रोल की सब्सिडी दी BISP के अंदर। उसी वक्त रमज़ान आया, पूरा रमज़ान पैकेज देकर उसके अंदर सब्सिडी दी आवाम की चीनी, आवाम के आटे और आवाम की रोटी के ऊपर। उसी वक्त जब फ्लड्स आए तो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये सब्सिडीज़ दी ताकि आम आदमी के ऊपर बोझ ना पड़ सके। और इसी के साथ साथ ये तमाम जो माशी तबाही थी उसको रिवर्स करने की जो सरमाया का जो अमीर लोग हैं उनसे वेल्थ को ट्रांसफ़र करके उसका फ़ायदा आम आदमी को पहुंचाया जब पहला बजट आया। उसके बाद एक पूरा तसलसल है कि किस तरह शहबाज शरीफ साहब ने मईशत को तक़वियत देने के लिए, इस्तेहकाम देने के लिए, आम आदमी को रिलीफ देने के लिए पूरा एक तसलसल के साथ एक प्लान और विज़न दिया, जिसकी कल्मिनेशन IMF के प्रोग्राम की एक कामयाब निगोसिएशन के अंदर हुई और वो प्रोग्राम बहाल हुआ। और फौरी तौर पर उसका जो पाकिस्तानी रुपये के ऊपर और उसका डॉलर पैरिटी के ऊपर जो फ़र्क आया है वो आपके सामने है, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो फ़र्क आया आपके सामने है। यही वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके ज़रिए जो आम आदमी है उसकी महंगाई कम होगी, उसके लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे। और ये जो इकोनॉमिक रिवाइवल का प्लान है ये इन्हीं जॉब क्रिएशन और महंगाई को कम करने के लिए और आम आदमी को बेनिफिट देने के लिए। इसमें जो सबसे बड़ा प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर का फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो किसान पैकेज था, जिसके अंदर किसानों को, छोटे किसानों को जो ट्यूबवेल्स हैं उनको सोलर पे कन्वर्जन करके, खाद के ऊपर सब्सिडी देकर, उसके बाद जो बिजली के टैरिफ्स को कम करके उसको फिक्स रेट के ऊपर करके, ये तमाम वो फहरिस्त है जिसके लिए शहबाज शरीफ साहब ने आम आदमी को जो है फ़ायदा पहुँचाने के लिए इक़दामात किए हैं। और उसका दूसरा बड़ा जो नौजवान के लिए, ये तो पेट्रोल बम हाथ में देकर गए ना उस चंद नौजवानों के टोलों को, हमने दोबारा से शहबाज शरीफ साहब ने जो 8 से लेकर 18 तक लैपटॉप स्कीम, फिर नवाज शरीफ साहब का प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, उसके ज़रिए नौजवानों को इस किस्म की एक्टिविटीज़ के अलावा बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़, जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, लैपटॉप स्कीम, SMEs, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़, इंटर्नशिप प्रोग्राम, सारे का सारा वो तमाम प्रोग्राम जो ये बंद कर गए थे, जिसका नाम बदल के कामयाब जवान तो कर दिया था, सिर्फ नौजवानों को नाकाम बनाने के लिए टाइगर फोर्स जवानों के दिमागों में डालकर जहन साजी करने की कोशिश की गई और उस पूरे प्रोग्राम को बंद किया। उसको दोबारा आके ना सिर्फ फाल किया है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बजट नौजवानों के नाम किया। आपको मुबारक हो, बहुत बहुत हज। 2 सवाल हैं। एक तो दुबई में और दुबई में जो मुलाकातें हुई हैं उसके बाद ये रिपोर्ट आ रही है कि निगरान सेटअप जो है वो जो असम्बलियाँ हैं वो 12 अगस्त रात 12 बजे की बजाय 2-3 रोज़ पहले तोड़ी जा सकती हैं और निगरान सेटअप 2 माह की बजाय 3 माह के लिए, तो ये क्लियर कर दें। और दूसरा, निगरान सेटअप पर कंसल्टेशन कब से शुरू होनी है और उसका क्या मोड ऑफ होगा शुरू करने का। और आखिरी सवाल ये है कि IMF से जो पॉलिटिकल जमातों की मुलाकातें हुई हैं जिसमें आपकी भी जमात की हुई है और PTI की भी हुई है, और PTI की तरफ से ये भी आया है कि उन्होंने डिमांड की है कि ह्यूमन राइट्स का इशू भी उठाया और इलेक्शन का भी, तो आपकी जमात ने भी कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट्स किए हैं IMF के साथ, और या PTI की जो डिमांड्स थी उन पर कोई बातचीत हुई है IMF के साथ? देखिए PTI, मैं आपके आखिरी सवाल से शुरू करती हूँ कि PTI के साथ तो वो मेरे उसके मुताबिक मिलने गए थे कि अल्लाह का वास्ता है अब मईशत के साथ ये खेल ना खेलना, ये जो प्रोग्राम अब एक डगर पर चला गया है इसके साथ अब कोई ख़त लिखवा कर साजिश ना करना,
اس ملک کی معیشت کو استحکام اور ترقی دلوانے دو. تم اپنے شر کے ذریعے، تم اپنی شیطانی کے ذریعے اور اپنی سازش کے ذریعے اس پروگرام کو اور IMF کے پروگرام کو اور ملک کی معیشت کے ساتھ کھیل نہ کھیلنا. تو یہ تو وہ ترلے منتیں کرنے گئے تھے عمران خان صاحب کی. دوسری وہ جماعتوں سے ملے، بالکل پیپلز پارٹی سے بھی ان کی بات ہوئی. الیکشن کا منتھ ہے، ایک پروگرام کا 9 ماہ کا ٹرانزیشن پیریڈ ہے، اور اس کے اوپر جو ہماری جماعت ہے اس کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب ان کے ساتھ ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرتے ہیں. اور جب یہ سٹاف لیول اگریمنٹ کی بات ہو رہی تھی، اور اب جو بورڈ میٹنگ ہے پرسوں، اس میں تو وہ ہر روز روزانہ کی بنیاد پہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ان کا رابطہ رہتا ہے، جس میں وہ چیزیں اپڈیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور جس طرح بورڈ میٹنگ قریب آ رہی ہے اس کی تفصیل بھی بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ ایک فطری عمل ہے جو مکمل ہوا ہے. دوسری بات آپ نے کی دبئی کی ملاقاتوں کی اور مدت کی اور الیکشن کی، تو میں اور نگران سیٹ اپ کی. تو یہ تمام باتیں دبئی کی ملاقاتوں کے اوپر نہ میں نے کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ دی ہے، کیونکہ ایک پرائیویٹ وزٹ پہ نواز شریف صاحب گئے تھے. ذرائع سے ضرور خبریں آئی ہیں جن کو ٹی وی چینلز نے بھی چلایا ہے، لیکن کوئی مصدقہ اطلاع جو ہے وہ ابھی تک نہیں آئی. پرائیویٹ وزٹ پہ تھے نواز شریف صاحب. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کی عوام کے سامنے آئینی مدت مکمل ہونے پہ یہ حکومت ختم ہو جائے گی، جس طرح کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کیٹیگوریکلی بتا چکے ہیں. ایک آئین کے اندر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا مدت کا تعین موجود ہے. 2 ماہ بھی ہے، 3 ماہ وہ پہلے ہو جائے اور اس ڈیٹ پہ ہو جائے تو وہ اس کے مطابق ہوگا. اس کے اوپر جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہوگا. اور انشاءاللہ عوام کو ریلیف دینے والی جماعت، عوام کی مہنگائی کم کرنے والا جو قائد ہوتا ہے، اور جو وزیر اعظم صرف عوام کو ریلیف دینے کے لیے دن رات کام کرتا ہے، وہ الیکشن سے نہیں بھاگتا. لیکن جس نے چوری کی ہوتی ہے، جھوٹ بولا ہوتا ہے، فراڈ کیا ہوتا ہے، آج اگر عوام کے پاس جائیں گے تو 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر تو مانگے گی نا عوام. عوام یہ تو کہے گی کہ IMF کے پاس کیوں گئے تھے، خودکشی کر لیتے، اس سے بہتر تھا. خود کہتے تھے، میں نہیں کہہ رہی. تو یہ تمام چیزیں جب عوام، تو پھر وہ جماعت جو ہمیشہ معیشت کو پٹری پہ ڈالتی ہے، فارن پالیسی ٹھیک کرتی ہے، معیشت ٹھیک کرتی ہے، دہشت گردی ختم کرتی ہے، لوڈ شیڈنگ ختم کرتی ہے، روزگار دیتی ہے، سی پیک لاتا ہے جو شخص نواز شریف اور شہباز شریف، پنجاب میں بجلی بناتا ہے، میس ٹرانزٹ بناتا ہے، لوگوں کو روزگار دیتا ہے، سولر پروجیکٹ آتا ہے، وہ کیوں الیکشن سے بھاگیں گے؟ ان کو پاکستان کی عوام کی طاقت کا بھی علم ہے. لیکن جو سوشل میڈیا کی طاقت سے اپنے آپ کو مشہور لیڈر کہتا ہے، وہ عدالتوں میں صرف سر پہ ڈبہ، بالٹی اور ڈسٹ بن پہن کر آ سکتا ہے اور یہی باتیں کر سکتا ہے. جی مدثر، میڈم پہلا کوشچن میرا آپ سے، پہلا یا ایک ہی کریں؟ کوشش ہوگی کہ وہ شارٹ ہو. میڈم آپ کی گفتگو میں آپ نے PTI کے کئی رہنماؤں کو ان کے اسٹیٹمنٹس کو کوٹ کیا، جس سے تاثر ملتا ہے جیسے نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی کرنٹ میس کے جو ذمہ دار ہے وہ جنرل باجوہ صاحب ہے. تو کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہونے جا رہی ہے؟ بیکاز کیونکہ عمران خان کو لانچ کرنے والے جنرل باجوہ ہی تھے اور پورا کریڈٹ باجوہ صاحب کو جاتا ہے. دوسرا کوشچن یہ کہ میاں محمد نواز شریف صاحب لندن سے دبئی آئے، دبئی سے وہ سعودیہ گئے، پھر انہوں نے ایک طویل فلائٹ لی اور دوبارہ لندن چلے گئے. تو میں یہ کون گئے لندن؟ بڑے آپ باخبر ہیں، کون گئے لندن؟ نواز شریف صاحب گئے؟ اچھا اچھا، طویل فلائٹ لے کر پہلے کہاں کا میرا روٹ بتائیں، کہاں میں ذرا مس کر گئی. نہیں پہلے روٹ بتائیں. کوشچن میں پوچھ رہا ہوں آپ سے پہلے، اگر وہ لندن جا سکتے ہیں، سپوز اگر ہی از گوئنگ ٹو لندن نا، تو وہ کیا وجہ ہے کہ یا کون سی چیز ہے جو ان کے پاکستان آنے میں حائل ہو رہی ہے؟ مطلب وائی ایسا بھی کوئی چیز حائل نہیں ہو رہی. آپ کو کس نے کا چیز حائل ہو رہی ہے؟ آپ روٹ بتا رہے ہیں اتنا لمبا کہ وہ پہلے وہاں سے وہاں گئے، پھر وہاں سے اندر آئے، پھر وہ واپس وہاں سے لمبی فلائٹ لے کر وہاں گئے. دیکھیں بات مختصر ہے کہ نواز شریف صاحب کا بے قصور ہونا، ان پہ جھوٹے مقدمے بنانا، نیب کے اندر ان کی صحت کا خراب ہونا، یہ ہم نے نہیں کہا تھا. یہ ان کی صحت کو خراب کرنا اور اس کے بعد ان کی صحت کو خراب کر کے ایک بورڈ بٹھا کر یہ ڈکلیئر کرنا کہ ان کی صحت خراب ہے اور ان کی طبیعت خراب تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ نیب کی کسٹڈی سے وہ سروسز ہاسپٹل گئے تھے، اور اب وہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کا علاج باہر ہونا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے مقدمے ان پہ جھوٹے بنائے گئے اس کی گواہی تو اب ان کے اپنے لوگ دے رہے ہیں. میں انتظار کر رہی ہوں اس دن کا جب یہ فورن ایجنٹ بھی اسی قسم کی گفتگو کرے گا جو ان کے سہولت کار شہزاد اکبر صاحب نے کی ہے
کہ نواز شریف صاحب تو اچھے آدمی تھے, ملک کی تباہی کا ذمہ دار جنرل باجوہ. میڈم آپ کا سوال لے لیں. یہ قوم جو ہے وہ کرکٹ سے بڑی جڑی ہے اور بڑا احترام ہے. اسپورٹس منسٹر دوسرے دن یہ بیان دے دیتے ہیں ٹی وی پہ آ کے پاکستان ورلڈ کپ کے لیے نہیں جا رہا. ایک کمیٹی بنی ہے جس کی آپ بھی ممبر ہیں. کیا یہ جو اسپورٹس منسٹر کا بیان ہے پاکستان جا رہا ہے یہ فیصلہ ہو چکا ہے یا اس پہ مشاورت ہونی ہے, اور آپ کا اس پہ کیا سٹانس ہے؟ یہ آپ نے شاکر اچھی بات کی. اس کے اوپر پی سی پی نے ایک خط لکھا تھا شہباز شریف صاحب کو, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو, اور اس میں انہوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم کا ورلڈ کپ میں انڈیا جا کر کھیلنے کے اوپر ڈیسیجن مانگا تھا. تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے, کیونکہ یہ ایک کنسلٹیٹو اور ہولسٹک ڈیسیجن ہے جس میں فارن پالیسی ہے, جس میں لیگل ایسپیکٹس ہیں, جس کے اندر سیکیورٹی کے ایسپیکٹس ہیں, جس کے اندر سپورٹس کے ایسپیکٹس ہیں, جس میں ایک انٹرنیشنل جو سپورٹس کا فنومینا ہے وہ بھی ہے, اور اس سے میڈیا کی بھی کچھ چیزیں جڑی ہیں. تو ان تمام چیزوں کے اوپر متعلقہ وزراء کے اوپر مبنی مشتمل ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے, اور اس کا میرا خیال ہے اسی ہفتے اجلاس ہوگا, اور اس کنسلٹیشن کے ساتھ جو بھی ڈیسیجن ہوگا وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. آن لے لے پھر میں آپ کو دے دیتا ہوں, آپ پہلے نہیں بولی. جی میڈم, آپ کی حکومت کو تقریباً 1 ماہ رہ گیا ہے جو آئینی طور پہ, اور اطلاعات یہ ہے کہ بیوروکریسی نے جو ہے وہ کام سلو کر دیا ہے, اور اب وزراء کے آرڈرز کو اس انداز میں نہیں مانا جا رہا جیسے پہلے مانا جا رہا تھا. تو اس پہ آپ کیا رسپونڈ کریں گے؟ کون مانا جا رہا تھا؟ دوبارہ بتا دیں. اچھا جی, مجھے نہیں پتا کون سی بیوروکریسی کون سی وزیروں کی بات نہیں مان رہی. اس بات کا مجھے تو علم نہیں ہے, کیونکہ میں بھی ایک وزارت چلاتی ہوں, میرے نیچے بھی ایک بیوروکریسی کام کرتی ہے, اور روزانہ کی بنیاد پر بہت سے ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو لینے پڑتے ہیں. تو مجھے تو ایسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا, اور مجھے امید ہے کہ کسی بھی وزیر کو, کیونکہ کوئی بیوروکریسی اس وزیر کی جو عوام کی بہتری کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہو, اس کے آرڈرز کو نہ, وہ بیوروکریسی جو 2018 سے 2022 تک تھی, جس کو حکم صرف یہ تھا کہ فلانے کو جیل میں ڈال دو, فلانے کے اے سی اتار دو, فلانے کو گرفتار کر لو, فلانے کے گھر پہ ریڈ کرا دو, وہ بیوروکریسی نہ مانتی ہو تو اس کی میں زیادہ وہ نہیں دیتی تھی. لیکن میں یہ سوچ رہی تھی صالح صاحب کہ میں نے بھی گفتگو میں کہا کہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے, مگر میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ نواز شریف صاحب کو ملک کی معیشت ٹھیک کرنے کا, ملک کی اندر سے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا, ملک کی دہشت گردی ختم کرنے کا, ملک کو ترقی کی راہ پر لانے کا, سی پیک کے ذریعے ملک کی معیشت کو استحکام دینے کا, عوام کو روزگار دینے کا, عوام کی روٹی سستی کرنے کا, عوام کی چینی سستی کرنے کا, جو ترقی کے منصوبے ہیں وہ لگانے کے, موٹر وے بنانے کے, سڑکوں کی شاہراہیں بنانے کے, وفاق کی اکائیوں کو آپس میں جوڑنے کے مواقع اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے نواز شریف صاحب کے حصے میں آتی ہیں. اسی طرح شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں جو کیا, صحت کا پروگرام ہو, نوجوان کا پروگرام ہو, میس ٹرانزٹ ہو, بجلی کے, انہوں نے تو 350 ڈیم بنانے تھے, شہباز شریف 5500 میگا واٹ بجلی بنا کر چلا گیا. یہاں تک کہ خالی ترقی, خالی معیشت, خالی روزگار, خالی انفراسٹرکچر نہیں, بلکہ نواز شریف صاحب نے ہی آ کر, مسلم لیگ نون نے ہی آ کر اس ملک کی کلچر پالیسی ٹھیک کرنی ہوتی ہے, اس ملک کی ثقافت ٹھیک کرنی ہوتی ہے, اس ملک میں برداشت لانی ہوتی ہے, اس ملک کو دوبارہ سے تہذیب کے دائرے میں لانا ہوتا ہے. ملک کے اندر یہ جو فلم کا ایک پورا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے, ریڈیو پاکستان بہتر ہو رہا ہے, پاکستان ٹیلی ویژن بہتر ہو رہی ہے, ملک کے اندر ایک برداشت, عدم برداشت کو ختم کر کے ایک برداشت کی جو ذہنیت ہے اس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. تو یہ سارا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ کس کو آپ کیا کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو کس منازل پر لے کر جائے. وہ جو عام انتخابات کی آپ نے ابھی بات کی اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بھی بات آپ کر رہی ہیں, اور یہ اعلان ہو چکا ہے کہ اب وقت پر ہوں گے انتخابات, اس کے ساتھ ہی ایک پروپیگنڈا جو ہے اس وقت سر اٹھا رہا ہے, اور ہر طرح سے یہ بازگشت آ رہی کہ جو بچی کچی تحریک انصاف ہے اس پر پابندی لگائی جائے گی, اگر وہ کہیں الیکشن میں کھڑا ہونا چاہیں گے تو ان کو کھڑا نہیں ہونے دیا جائے گا. تو یہ بتائیے کہ دیکھیے, میں واضح طور پر آج آپ لوگوں کے کیمروں کے سامنے, آپ لوگوں کے ذریعے, پاکستان کے میڈیا کے ذریعے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگی, اول تو ایسا کوئی ابھی تک میں نے اپنے میرے اس میں نہیں آئی انفارمیشن, لیکن اگر لگی اور اگر کسی قسم کی قدغن لگی, اگر کسی قسم کی کوئی اس طرح کی بات ہوئی, تو اس کا واحد ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف کا سربراہ ہوگا,
اس کے اعمال ہوں گے, ان کی حرکتیں ہوں گی اور ان کے بیان ہوں گے اور ان کی وہ سازشی عمل ہوگا جو ملک کے خلاف جو ہے وہ اس وقت پروان چڑھ رہا ہے. فارن ایجنٹ